اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ 2 پارٹس نماز جعفریہ اثنا عشری شیعہ بچوں کے لیے بنائے ہیں، جس سے وہ نماز پڑھنے میں ان کو دقت نہ ہو، اور یہ انگلش، ہندی اور اردو تینوں میں ہیں، ساتھ ساتھ عربی بھی ہے جو ڈسکرپشن باکس میں ہے، جہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فروع دین وہ ہے جس میں دینی احکامات، سارے شرعی معاملات، اخلاق، آداب سب سکھائے جاتے ہیں، اور اس پہ عمل کیا کرنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد۔ جب فروع دین پر عمل کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی زندہ مجتہد کی تقلید کی جائے۔ جب نماز ادا کی جائے گی تو اس سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو اس پانی سے ہوگا جو کہ بالکل پاک ہو، صاف ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، اور وضو کرتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ جن اعضاء پر پانی ڈلے وہ خشک ہوں۔ وضو کرنے کے لیے ہمیں پانی سے نقصان نہیں ہونا چاہیے، ٹھنڈا پانی ہو یا پانی کو گرم کر کے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ جب وضو کریں گے تو اس سے سب سے پہلے اس کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ شروع کے 3 امور جو ہیں وہ سنت ہیں۔ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر ہاتھ کے گٹوں تک، کلائیوں تک اس طرح سے دھو لیا۔ پھر دوسری بار چلو میں پانی لیا اور اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا۔ پھر 3 بار چلو میں پانی لے کر کلی کریں گے۔ پھر 3 بار سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر ناک میں ڈالا جائے گا اور ناک کی رطوبت صاف ہوگی۔ یہ تینوں امور جو ہیں وہ سنت ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد نیت کی جائے گی کہ وضو کرتا ہوں یا کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ میں آپ نے پانی لیا۔ پانی لینے کے بعد اس کو چہرے کے اوپر جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں تھوڑی تک اس کو یہاں سے لے کر اس طرح سے ڈالا جائے گا، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور چوڑائی میں یہ بیچ کی انگلی سے لے کر یہ انگوٹھے تک کا اتنا حصہ پورا پانی سے بھیگ جانا چاہیے۔ احتیاط کی مد میں یہ کر سکتے ہیں کہ پانی ایسے ادھر سے ڈالا، پھر اسی ہاتھ کے پانی کی تری سے اس طرف دوسری طرف بھی ڈال دیا، جس سے وہ پورا حصہ جو ہے وہ پانی سے بھیگ جائے۔ یہ ہم نے چہرے پر نیت کے ساتھ ساتھ پانی ڈالا۔ پھر کتابوں میں یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ پر پانی ڈالا جائے گا، لیکن کوئی مخصوص طریقہ نہیں لکھا ہوا، لیکن جس طرح سے ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لیا، وہ بائیں ہاتھ پہ ڈالا، اور پھر یہ کوہنی سے لے کر اور انگلیوں تک کا حصہ جو ہے وہ پانی سے تر کیا جائے گا۔ مرد جب اپنے ہاتھوں کو تر کریں گے تو سیدھے چلو میں لیا، اس کو بائیں چلو میں لیا اور کوہنی سے لے کر یہاں تک پانی ڈالیں گے، اور دوسری بار اسی طرح سے آگے کی طرف ایسے کریں گے۔ لیکن عورت کے لیے ہے کہ چلو میں پانی ایسے لے کر سیدھے ہاتھ میں، اس کو بائیں ہاتھ میں لیا، اور اب پہلے وہ یہاں سے لے کر اندر کی طرف سے لے کر یہاں تک ڈالیں گے، اور پھر اسی طریقے کو کوہنیوں سے لے کر یہاں تک کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لیا، مرد یہاں سے لے کر ایسے اور پھر ایسے، اور عورت چلو میں پانی لے کر پہلے یہاں سے لے کر اور پھر اس کے بعد اس طرح سے آپ نے ہاتھ کے اوپر دونوں ہاتھوں پہ پانی آ گیا۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ میں یہ جو بیچ کی انگلی ہے، یہ چوتھائی حصہ سر کا یہاں تک، یہاں سے لے کر یعنی اتنے حصے پر پیچھے سے لے کر آگے کی طرف ہاتھ کیا جائے گا، اور 3 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر یہاں سے لے کر آگے کیا جائے گا۔ اس طریقے کو کہتے ہیں مسح کرنا۔ اگر بال اگے ہوئے ہیں تو بالوں کو ادھر ادھر کر کے تھوڑی سی مانگ نکال لیں، اور جو کھال ہے اس کے اوپر آپ مسح کریں، کوشش کریں کہ سر میں چکنائی نہ ہو۔ اور یہاں پر جب آپ نے مسح کیا تو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ مسح کا پانی یہ ماتھے کی تلی سے ملنا نہیں چاہیے۔ آپ نے لے کے اس کو ذرا پہلے ہی چھوڑ دیا اور یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ پھر سیدھے ہاتھ
میں جو آپ کے تلی باقی ہے اور پانی آپ کو نہیں لینا، اور پیر کی کسی بھی انگلی کو سے لے کر پیر کے گٹے تک یعنی جوڑ تک آپ آگے انگلیوں سے لے کر گٹے تک اس طرح سے ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچیں گے۔ بہتر ہے کہ 3 ملی بھی انگلیوں کے برابر اس طرح سے کھینچا جائے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ پورے ہتھیلی سے مسا کیا جائے پورے پیر کے اوپر کے حصے کا، دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کا اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسا کیا۔ زمین کے اوپر رکھیے پیر کو اور مسا کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جس وقت مسا کیا جائے اس وقت سر اور دونوں پیر جو ہیں وہ ہلے نہیں، بلکہ جس ہاتھ سے آپ مسا کر رہے ہیں وہ ہاتھ ہلیں۔ یہ آپ کا وضو پورا ہو گیا، نماز کی آپ نے تیاری کر لی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی میسر نہیں ہوتا، یا پانی سے نقصان ہوگا، یا کسی دوسرے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ نقصان کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے کہ کسی کا ہاتھ جل گیا ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اس حصے کے اوپر پانی نہیں پڑے گا، یا پلاسٹر ہاتھ کے اوپر ہے وہ آپ اتار نہیں سکتے، تو یا خطرہ کسی دوسرے کو کیسے ہے؟ مان لیجئے آپ نے کسی سے پانی لیا اور اس پانی کو جس نے دیا ہے اس کو اس کی جان کا خطرہ ہے یا کچھ اور پریشانی ہے، تو ایسی حالت میں آپ کرتے ہیں تیمم۔ تیمم پانی سے نہیں ہوگا بلکہ یہ مٹی سے ہوگا۔ اب تیمم کرنے کے لیے آپ نے مٹی، سوکھی مٹی لے لی۔ اگر سوکھی مٹی میسر نہیں ہے، گیلی مٹی ہے، تو پہلے اس کو آپ کوشش کریں کہ خشک کریں، نہیں تو پتھر کے اوپر کر سکتے ہیں، آپ بالو ریت کے اوپر بھی تیمم کر سکتے ہیں، اور اس چونے کے اوپر بھی کر سکتے ہیں جو پکنے سے پہلے کا ہے۔ تیمم کا کیا طریقہ ہے کہ کہیں سے بھی آپ پاک مٹی باریک لے کر گھر میں رکھیں، اور پاک کا یہ ہے کہ اوپر کی اگر مٹی زمین کی لی جائے گی تو اس میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کسی جانور کی گندگی وہاں شامل ہو، اس لیے تھوڑا سا گڈھا کھود کر اندر کی جو مٹی ہے وہ اگر نکال کر اس کو سوکھا کر کے کسی تھیلیا میں یا کسی کاغذ میں لپیٹ کر آپ رکھ لیتے ہیں تو وہ بہت فائدہ مند رہے گی۔ آپ نے اس کو میز کے اوپر مٹی کو بچھا لیا۔ بچھانے کے بعد یہ دونوں ہتھیلیاں مٹی کے اوپر ماری، چاہے زیادہ اگر مٹی آ گئی ہے تو آپ اس کو جھاڑ بھی سکتے ہیں۔ یوں کر کے آپ نے ہاتھ مارا اور ساتھ ساتھ آپ نے نیت کی کہ تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں بدلے وضو کے، واسطے دور ہونے حدث، مباح ہونے نماز کے، واجب قربتاً اللہ۔ یہ آپ نے نیت کر لی، اور نیت کر کے ہاتھ ایسے مارے، اور پھر یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہاں اس جگہ سے جہاں بال اگتے ہیں وہاں سے آپ اس طرح سے کر کے ایسے کر کے اور ناک تک آپ آ جائیں گے، یعنی اس حصے سے لے کر اس حصے تک، اوپر سے لے کر ہتھیلیوں سے آپ نیچے تک آ گئے۔ پھر دوبارہ آپ نے مٹی کے اوپر ہاتھ مارا۔ اب اس سیدھے ہاتھ کی جو یہ پشت ہے اس کے اوپر مسا کیا جائے گا، تو بائیں ہاتھ سے آپ نے ایسے کر کے ہاتھ کیا، اس کے بعد اس کو لے کر آپ نے اس طرح سے ہاتھ کیا۔ یہ آپ کا تیمم پورا ہو گیا۔ جب آپ کا یہ تیمم پورا ہو جائے گا تو اس سے تیمم وضو کے بدلے بھی کیا جاتا ہے اور غسل کے بدلے بھی کیا جاتا ہے، تو اس کی نیت الگ ہوگی، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو اس میں اس طرح سے آپ نے تیمم کر دیا اور اب آپ اس طرح سے نماز کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ انشاءاللہ اس پارٹ میں آپ کو میں اتنا ہی بتاؤں گی، اگلے پارٹ میں جس میں آپ کو نماز کے بارے میں بتاؤں گی۔ خدا حافظ۔